عنوان: غزوہ خندق کے نتائج اور اثرات۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم غزوہ خندق کے نتائج اور اثرات پڑھیں گے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچنے سے مسلمانوں کے وقار میں کمی آئی، اور غزوہ خندق میں مسلمانوں کو جو فتح نصیب ہوئی اس سے مسلمانوں کے وقار کی بحالی ہوئی اور مسلمانوں کا پورے عرب میں وقار میں اضافہ ہوا۔ نمبر 2، یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ قریش مکہ نے اپنے حلیفوں کو ملا کر 10,000 کا لشکر تیار کیا تھا اور مسلمانوں کو یکباگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن غزوہ خندق کے نتیجے میں ان کو اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسلمانوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس کے بعد قریش مکہ نے مزید مسلمانوں کے خلاف جنگیں نہیں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اب یہ ہم پر جنگ نہیں کریں گے بلکہ ہم لشکر لے کر ان کی طرف جائیں گے۔ اس سے یہ بات فیصلہ کن ثابت ہوئی کہ اب مسلمانوں کے خلاف اس سے بڑی طاقت جو ہے وہ نہیں لائی جا سکتی، اور اب ان کے خلاف جانا بیکار ہے۔ نمبر 3 پر مسلمانوں کو نئی جنگی حکمت عملی سے واقفیت حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوا کہ محض تیر اور تلوار چلانے کی مہارت حاصل کرنا ہی جنگ کے لیے ضروری نہیں، بلکہ مزید جنگی حکمت عملی بھی آپ کو جنگ میں فتح دلوا سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی حکمت عملی خندق کا کھودنا تھا، جو عرب میں پہلی دفعہ آئی، اور قریش مکہ جو تھے ان کی مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی کے قائل ہو گئے۔ اور دوسری حکمت عملی حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کفار اور یہودیوں کے درمیان میں پھوٹ دلوائی اور ان کا اتحاد ختم کیا، تو یہ بھی ایک جنگی حکمت عملی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ جنگ خود ایک چال ہے، تو ایسی چالیں چلنا جو ہے وہ دوران جنگ جائز ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو معاشی ترقی حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کا اثر و رسوخ نجد سے لے کر یمامہ تک پھیل گیا، اور مسلمانوں کے شام اور عراق کے ساتھ تجارتی تعلقات بحال ہوئے، اور قریش مکہ جو ہے ان کو معاشی طور پر ان کی بدحالی کا آغاز ہو گیا۔ اسلام کی اشاعت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ بہت سے قبیلے جو تھے جو قریش مکہ سے بظاہر ڈرتے تھے اور جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، اب مسلمانوں کے لیے اشاعت اسلام کے دروازے بھی کھل کے اور ان کے لیے راہیں استوار ہو گئیں، اور اس کے علاوہ بہت سے قبائل اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جسے ہم اعصابی جنگ کہہ سکتے ہیں۔ اعصاب کے اوپر یہ جنگ تھی۔ یہ جنگ قتل و قتال کی جنگ نہ تھی، جس میں بظاہر آمنے سامنے کھڑے ہو کر تلوار سے جنگ نہیں ہو رہی تھی، لیکن اعصاب کی جنگ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کو سخت سردی کے موسم میں خوراک کی کمی کے باوجود خندق کھودنی پڑی، اور مسلمانوں عورتوں کو ایک قلعے میں محفوظ کرنا پڑا، اور قریش مکہ کے لیے اتنے بڑی فوج کے لیے خوراک کا انتظام کرنا جو تھا وہ بھی مشکل تھا۔ تو یہ اعصاب کی جنگ تھی جس سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ اس جنگ میں دونوں اطراف سے تیر چلتے رہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے 6 اور دشمنان اسلام کے 8 افراد جو ہیں وہ مارے گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے ان کے شامل حال رہی، اور مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ پر توکل اور ایمان جو ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کا یقین جو ہے وہ ان کو مزید اس میں اضافہ ہوا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو، اس وقت کو یاد رکھو جس وقت کفار کے لشکر تم پر چڑھ آئے، اور ہم نے تمہاری مدد کے لیے آندھی بھیجی اور فرشتوں کے لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے۔ غزوہ خندق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہم حق پر ہوں اور حکمت اور تدبر کے ساتھ کام لیتے ہوئے حق کی مدد راستے پر چلے، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر سے آپ کو غزوہ خندق کے نتائج اور اثرات سے آگاہی حاصل ہوئی ہوگی۔ خدا حافظ۔